بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم جس کی توفیق و رحمت سے اس ہفتہ وار حلقہ درود کی اس خوبصورت محفل نور بخشش کرم رحمت میں آپ سب جمع ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا اس طرح سے بیٹھنا آنا اور اپنے پیک آورز اور کام کاج کو چھوڑ کر وقت نکال کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اگلی بات کہوں گا، قبول کیا ہے تو آپ کو یہاں بلایا ہے۔ واپسی میں نکلا تو میں سوچ رہا تھا موسم کی گرمی شدت پر، تو اللہ نے بارش عطا کر دی، بارش میں بھی میں نے کہا پہنچنا ضرور ہے، اور اللہ نے پہنچا بھی دیا۔ تو اب وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے اور موضوع کے طور پر میں نے دو جگہ سے آیت قرآنی تلاوت کی۔ ذی الحجہ کے اختتام ہو رہا ہے اور محرم قریب آ رہا ہے، تو ذی الحجہ کے اختتام کی وجہ سے چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اقدس، آپ کی بھی شہادت قریب ہے، تو میں نے چاہا آج کا موضوع بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس پر بیان کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم الشان شان والے ہیں جن کے ایمان لانے پر جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح فرش والے حضرت عمر کے اسلام اور ایمان لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں، اس طرح عرش والے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی شان کے متعلق، آپ کی موافقت میں اور آپ کی شان میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 41 کے قریب آیات ہیں جو حضرت فاروق اعظم سے وابستہ شان میں اور ان کی موافقت میں رب باری تعالیٰ نے اتاری۔ 41 آیات۔ اب ان میں سے میں نے صرف 2 آیات لی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لوگوں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اب مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا کیا مراد ہے؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو آپ اس کی قرب میں نماز ادا کرتے کعبۃ اللہ میں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر قدمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھتے اور عقیدہ اور پیار دیکھیں اور آقا علیہ السلام کے قدموں کو بھی دیکھتے۔
تو ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم حضرت ابراہیم کے قدموں سے کتنا ملتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے دادا جو ہوئے، وہ میرے بابا جو ہوئے، تو اس کی وجہ سے قدم ملتے ہیں۔ تو ایسی چاہت کا اظہار کیا تو فرمایا تو کیا اس کو نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چاہت کا اظہار کیا، اور رب باری تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی موافقت میں یہ آیت نازل کر دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ شان فاروق اعظم ہے کہ فاروق اعظم جو رائے دیں، اپنی خواہش کا اظہار کریں، رب اسے قرآن کا حکم بتا کر نازل فرما دے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں متصل فاروق اعظم کی شان ہے۔ پھر میں نے آیت پڑھی، سورہ تحریم کی آیات پڑھی کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا، آتش نمرود میں پھینکا جانے لگا، تو آپ کے پاس جبرائیل امی آ گئے اور عرض کی کہ آپ مجھے حکم کریں پروں سے بجھا دیتا ہوں۔ کہا خود آئے ہیں کہ رب نے بھیجا ہے؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا، کہا خود آیا ہوں۔ کہا پھر تمہاری ضرورت نہیں مجھے۔ کہا چلے اس طرح کرے رب کی بارگاہ میں دعائی کر دیں۔ کہا میرا مالک مجھ سے بہتر مجھے جانتا ہے اور اسے پتا ہے کس کی خاطر میں آگ میں پھینکا جانے لگا ہوں، یعنی میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اور جملہ کا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی، وہ خلیل تھے، حبیب کی بات آئی تو رب نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خلیل تھے جنہوں نے کہا تھا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور تو حبیب ہے، میں رب ہو کر، اللہ ہو کر، الہ ہو کر، معبود ہو کر میں کہتا ہوں حسبک اللہ، حبیب تیرا رب تیرے لیے کافی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اطہر پر بات آئی اور آگے فرمایا حبیب یاد رکھیں یہ جن کی بات میں کر رہا ہوں وَمِنَ اتَّبَعَكَ الْمُؤْمِنِينَ، جو آپ کی اتباع والے مومنین ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب اس کی شان میں مفسرین نے لکھا کہ یہ مِنَ اتَّبَعَكَ الْمُؤْمِنِينَ جو آپ کی اتباع والے ہیں، مومنین سے مراد کون ہیں؟ فرمایا اس سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں رب نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ پس اللہ تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے، اور صالح مومنین بھی تمہارے مولا ہیں۔ تو پہلے تو ادھر آ جائیں نا، رب خود کو بھی مولا کہہ رہا ہے، جبریل کو بھی مولا کہہ رہا ہے، اور نیک مومنوں کو بھی مولا کہہ رہا ہے۔ اب کیا کریں؟ تو یہ سارے مولا ہیں۔ رب قرآن میں کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، اس کا مددگار ہے، اس کا مولا ہے۔ جبریل بھی اور مومنین بھی۔ مالک اگر تو اپنی بات کر دیتا تو کافی تھا، رب نے کہا نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، میں بھی مولا ہوں اور میری عطا سے جبریل بھی مولا ہے، اور اللہ نے پھر فرمایا اور میری عطا سے صالح مومنین بھی مولا ہیں۔ پتہ لگا تو فرق کیا رہا؟ رب بھی مولا، مومنین بھی مولا، جبریل بھی مولا، فرق کیا ہے؟ تو پھر مولا ہی ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، بڑا فرق ہے۔ رب کے پاس سب کچھ اپنا ہے، اور جبرائیل و صالح مومنین کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کا عطا کردہ ہے۔ جب یہ فرق آ گیا تو اب اس میں شرک والی بات نہ رہی، یہ رب کی عطا کی بات آ گئی، رب کے کرم کی بات آ گئی۔ تو پوچھا اس سے مراد کون ہے؟ تو فرمایا گیا اس سے مراد بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔
پھر ایک اور سورہ بقرہ کی آیت آئی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں تو بڑا قریب ہوں، میں تو بڑا قریب ہوں۔ تو سوال آیا جب رب قریب ہے تو پھر کسی اور کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کسی وسیلے کی، کسی توسل کی، کسی تقرب کی ضرورت نہیں۔ سوال آیا ذہن میں؟ تو یہی آیت جواب دے گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، حبیب جو آپ سے میرے بارے میں سوال کرے، یعنی حبیب جو تیرے دروازے پر آ جائے، تیرا سائل بن جائے، تیرا بھکاری بن کر اور تیرے در پر آ کر میرے بارے میں پوچھے، تو رب نے کہا میرا پتہ ملے گا تو در مصطفیٰ سے، اور کہا حبیب جو تیرا سوالی، تیرا منگتا، تیرا بھکاری، عبادی وہی میرا بندہ ہے۔ اور اس عبادی سے مراد بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے آتے چلے جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور حضور کی بات سے پہلے قرآن میں آیا شراب کے حرام ہونے کا حکم سیدنا فاروق اعظم کی تائید میں اترا، ازواج مطہرات کے پردے کا حکم سیدنا فاروق اعظم کی تائید میں اترا، عبداللہ ابن ابی اور ان جیسوں کی نماز جنازہ نہ پڑھانے کا حکم حضرت فاروق اعظم کی تائید میں اترا، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے دامن تھام لیا کہ یا رسول اللہ اس کا ساری زندگی اس نے ہمیں تنگ کیا، آپ کو اذیت پہنچائی، اس کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں، کیونکہ عقیدہ فاروق اعظم بھی یہی ہے جس کا جنازہ حضور پڑھا دیں وہ بخشا جاتا ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے رب نے اختیار دیا ہے عمر، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ، مجھے رب نے کہا ہے حبیب آپ اس کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی مانگیں گے میں نے اسے معاف نہیں کرنا، مگر میں جنازہ اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ وہ اس کا کام تھا، یہ میرا کام ہے، رب نے مجھے اختیار دیا۔ اور اس کے پیچھے اصل میں 1000 منافقین کا ٹولہ موجود تھا جو دیکھ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے کہ مرنے کے قریب عبداللہ ابن ابی بھی اپنے بیٹے کو کہتا جاؤ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کی قمیص لے کر آؤ اور کہنا جنازہ وہ پڑھائیں، یہ لجپالی۔ تو حضرت فاروق اعظم کی تائید میں پھر رب نے کہا حبیب ولا تصلی، آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا دی، احد منہم مات ابدا، ان میں سے جب بھی آئندہ سے کوئی مر جائے یہ ہمیشہ کے لیے مر گئے ہیں، آپ نے ان جیسوں میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، یہ ان کے لیے آیا، ان جیسوں کے لیے آ گیا ہے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ان جیسوں کے لیے آیا ہے۔ یہ جو عبداللہ ابن ابی والا ٹولہ یہ عبداللہ ابن ابی کے لیے آیا تھا۔ آگی بات سمجھ؟ اب آئیں، یہ بھی حضرت فاروق اعظم کی تائید میں آیت اتری۔ اگلی بات اور دیتا ہے، اور رمضان کے اندر پہلے جائز نہیں تھا کہ شوہر اپنی زوجہ کے قریب جا سکے، یہ بھی حضرت فاروق اعظم کی مہربانی ہے۔ آپ ایسا ہوا تو ہو گیا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رات کو بھی رب سے کہیں یہ تو آسانی ہو جائے، تو اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ روزے کی حالت میں معاملات اور ہیں اور شام کے بعد معاملات رات کو اجازت ہے۔ یہ بھی حضرت فاروق اعظم کی وجہ سے ہوا۔ میں نے بتایا نا 41 آیات ہیں حضرت فاروق اعظم کی تائید اور موافقت میں اتری۔ سورہ انفال میں جب فتح بدر ہو گئی، غزوہ بدر میں فتح مل گئی، 70 قیدی آئے، آقا علیہ السلام نے رائے مانگی اور پوچھا بتاؤ کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض یہ ہے کہ اس طرح کے یہ غریب ہم ابھی معاشی طور پر کمزور ہیں، اکنامکلی بھی مضبوط نہیں، ان میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہیں تو یہ ہمارے قرابت دار بھی ہیں، اس طرح کیجئے کہ ان کے لیے کوئی ان کا پیسے مقرر کر لیں اور یہ وہ پیسے دیں ہمیں ادا کریں، ہمیں آزاد کریں گے، اور جب تک پیسے نہیں آئیں گے ہماری معاشرت دیکھیں گے۔
ہمارا نظام دیکھیں گے، ہمارا طریقہ دیکھیں گے تو اس سے ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اخلاق اور معاملات دیکھ کر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ بلال کی آہیں یاد ہیں؟ یا رسول اللہ پتہ ہے سمیہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یا رسول اللہ یہی تھے نا جنہوں نے عمار پر ظلم کیا تھا؟ صہیب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ خبیب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان سب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آج موقع ہے ان سے قصاص لیا جائے۔ جس نے جو ظلم کیا، جو جبر کیا ہے، تو جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے ہاتھ دیا جائے، پتہ لگ جائے وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے، پتہ لگ جائے کہ سب سے بڑا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی تائید تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کی رائے اختیار کر لی، اور حضرت فاروق اعظم کی بات آئی تو رب نے خود اپنے حضرت فاروق اعظم کی رائے کی موافقت میں رب باری تعالیٰ نے ان کی رائے کو اختیار کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، رب نے نعوذ باللہ حضور کو جھڑکا ہے؟ قرآن میں سورہ انفال میں رب نے کہا حبیب کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ جب تک کافر ان کے ہاتھ میں اور ان کا اچھی طرح خون نہ بہا لے، تو جھڑکا ہے تو جب تک اس کا شان نزول پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں لگے گا جھڑکنے والی کیا بات تھی۔ رب نے کہا حبیب تو نے صدیق اکبر کی تائید کر لی اور عمر کی رائے کی میں تائید کر دیتا ہوں، تاکہ بات پتہ لگ جائے دونوں کی شان کیا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر حکم نازل ہی کرنا تھا تو جو فیصلہ ہو رہا تھا وہی رکی تو نہیں تھی، رب اسی وقت فیصلہ حکم نازل فرما دیتا، اسی وقت کر دیتا۔ وہ تو اصل میں حضرت فاروق اعظم کی محبت کے اظہار اور ان کی شان دکھانے کے لیے کہ حبیب تو نے صدیق اکبر کی رائے اختیار کی وہ بھی ٹھیک، اور عمر کی رائے جو ہے حبیب وہ میرے زیادہ قریب، میں اس کو اختیار کرتا ہوں اور پسند کرتا ہوں۔ یہ ان کی تائید میں رب اتار رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاؤں کا عالم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں اور ایک ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ، اور وفاؤں کا عالم یہ ہے کہ لجپال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سن لو جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے ہیں آخرت میں بھی یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان سے محبت کر رہے ہیں۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے 4 وزیر ہیں، 2 عرشی وزیر ہیں، 2 فرشی وزیر ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ عرشی کون ہے؟ کہا جبرائیل و میکائیل میرے عرشی وزیر ہے۔ اور کہا فرشی وزیر کون ہے؟ کہا صدیق و عمر میرے فرشی وزیر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد عمر ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ مولا علی المرتضیٰ وہ بھی بیان کرتے، فرماتے ہیں کہ وہ بھی فرماتے کہ عمر وہ ہیں جن کی باتوں پر رب نے قرآن میں کلام بنا دیا۔ سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، قرآن کی آیت ہے۔ کہا یہ قرآن کی آیت سے پہلے قول عمر تھا، رب نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدنا جبرائیل امین کے توسل سے، فرمایا حق عمر کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اور فرماتے کہ اللہ نے تیری رضا میں عزت رکھی ہے اور عمر کی غضب میں عدل ہے۔ اور اس میں اگلی بات بھی پتہ لگی، ایک سوال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو ان سے پیار کرنا ہے، تو اگر سوال آئے کہ یہ بعد میں بدل گئے تھے، حضور کے وصال کے بعد ایسا ہو گیا تھا، اگر ذہن میں سوال آئے، جیسے تاریخ میں کہا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے، ایسا جھوٹے واقعات منسوب کیے جاتے ہیں، جب بھی ایسا موقع آئے تو ہمیشہ قرآن و حدیث کو آگے رکھیں، یاد رکھیں تاریخ غلط ہو سکتی ہے، قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بدل گئے تھے تو رب کو تو پتہ تھا نا، تو رب ان کی شان میں 41 آیتیں نازل کرتا، 41 آیتیں نازل کرتا، اور اہل بیت سے محبت اور مودت کیا اس پر اختتام کر دیتا ہوں۔ بس موضوع تو میرے پاس طویل تھا، اختتام کرتا ہوں۔ بس اہل بیت اطہار سے یہ محبت ہے
خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حسنین حضرت امام حسین وہ تشریف لے آئے، چھوٹے ہیں ابھی، کم سن ہیں، اور آ کر کہا اے عمر آپ ہمارے نانا جان کے اس ممبر سے نیچے آ جائیں، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنا خطبہ روک دیا، رب کے توحید کا پیغام روک دیا، اپنا پیغام روک کر نیچے آ گئے اور کہا بیٹا تم نے سچ کہا، یہ ممبر آپ کے نانا کا ہی ہے۔ اور مولا علی اور مرتضیٰ انہیں عرض کرنے لگے، فرمانے لگے عمر میں نے نہیں سکھایا، اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ محبت کا عالم، یہ چاہت کا عالم ہے، اور اجازت لیتے ہیں۔ دیکھیں مجمع بیٹھا ہی ہوگا نا، اور کوئی ایسا بچہ کوئی اٹھ کر آئے، کسی بھی بڑے پیر صاحب کا ہو، تو وہ اٹھ کے چلو جی تھلے اترو، آپ کہیں گے یار آداب نہیں پتہ، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور حسین پاک، وہ کہہ رہے میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے آ جائیں۔ کیا محبت ہے، اور واری جاؤ فاروق اعظم کی مودت پر۔ فرما رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں حسین، یہ واقعی آپ کی نانا جان کا ممبر ہے، اجازت ہو تو چلا جاؤں، تو جب تک اجازت نہ ملے تو وہ جائیں ہی نہ۔ یہ کیا محبت دکھا رہے ہیں، آل پاک سے کیا پیار دکھا رہے ہیں۔ اور آگے بتاتا ہوں، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت آیا تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم دیے، اور حسن حسین حسنین کریمین علیہم السلام آپ کو 1000 دینار دیا۔ وہ کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کی ابا جان آج تک تو میں سب کو صفائیاں دیتا رہا آپ کی طرف سے، آج میرا بھی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کوئی نہیں، آپ نے حضرت حسنین کریمین کو عطا کیا مگر انہیں 1000 دیا، مجھے 500 دیا، میری سینیرٹی چیک کریں تو میں تو بھی حضرت امام حسن حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں تو تب سے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر تلوار ہاتھ میں اٹھا کر آقا علیہ السلام کی دین کی بلندی اور اپنی نوکری کرنے کے لیے تب سے چل رہا ہوں۔ تو یہ کیا عدل ہوا، یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ سوال ہے میرا۔ کہا بیٹا بس ایک چند سوالوں کے تم جواب دے دو، پھر ہم بھی تمہاری بات مان لیں گے۔ کہا وہ کیا؟ کہا بتاؤ تمہارے نانا حسین کے نانا کی طرح ہیں؟ تمہاری نانی حسین کی نانی کی طرح ہے؟ تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بس ہمارے قریب محبوب وہی ہے جو مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہے، اور جو مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہے اس کا حصہ اتنا ہی بڑا ہے۔ حضرت مولا علی اور مرتضیٰ کو خبر ملی کہ یہ بات حضرت فاروق اعظم نے کہی ہے۔ کہا لوگوں آج میں بھی تمہیں بتاتا ہوں، میں نے آقا کو فرماتے سنا ہے عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کا چراغ ہے۔ یہ بات فاروق اعظم کو پتہ لگی، مسند خلافت چھوڑ کر دروازہ ہے مولا علی پر آئے اور مولا علی سے ملاقات کر کر کہا علی یہ آپ نے بات کہی ہے، آپ نے خود سنی تھی؟ کہا میں نے سنی تھی۔ فرمان رسول ہے؟ کہ فرمان رسول ہے۔ کہ لکھ نہیں دیتے سند آل پاک کی ہو، فرمان مصطفیٰ کا ہو اور شان فاروق اعظم کی بیان ہو رہی ہو، لکھ دیں۔ اب اور کسی کی سند کا تو پتہ نہیں، مگر آل پاک کی سند حضرت فاروق اعظم کے پاس ضرور ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آل کو دی اور کہا دنیا سے جاؤں تو یہی سند میری قبر میں رکھ دینا۔ آئیں اس محبت اور مودت کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کی پھر حکومت کا لیول تو اپنا ہے، وقت ہوتا تو پھر اس پر بات کرتا، مگر اللہ رب العزت ہم سب کا آنا بیٹھنا اس حلقہ درود کی محفل میں یوں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن اسی فکر کو عام کر رہی ہے جس میں محبت اہل بیت